جو لوگ بھی دین کی تعلیمات میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اب بھی یہ طرز عمل تو یہود کا تھا، لیکن آج ہم مسلمان بھی اس طرز عمل سے خالی نہیں ہیں۔ دین کی جو بات ہماری من کے مطابق ہے، ہماری پسند کے مطابق ہے، اس کو تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دین کا جو حکم ہماری طبیعت پر گراں گزرتا ہے اس کو ہم بغیر کسی تردد کے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے۔ تو گویا کہ ایسے طرز عمل سے بچنا چاہیے کہ دین کے بعض احکامات پر عمل کیا جائے اور بعض کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتائیے، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کل ہی سنی ایک کلپ میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی سے رشوت لے رہا ہے، اور اسی دوران وہ بیٹھے کسی ہوٹل پر ہیں، اسی دوران وہ کہتا ہے کہ ہوٹل والے جو بھی سرو کرنے والا ہوتا ہے بہرا اسے کہ بھی چائے کے 2 کپ لے آؤ۔ وہ 2 لوگ بیٹھے تھے، چائے کے 2 کپ لے آؤ۔ 1 کپ میں چینی نہیں ڈالنی، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میرے لیے نقصان دہ۔ ساتھ ہی کوئی ایک شخص اور بیٹھا تھا، وہ تڑپ کے رہ گیا اس کی یہ بات سن کر، کہتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر، ڈاکٹر کے مشورے سے چینی جو ایک جائز اور حلال چیز ہے اس کو چھوڑ رہے ہو، اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ دے ہو، رشوت کا لین دین کر رہے ہو۔ اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ رہے، حرام کھانا تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیے، سود حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا حرام ہے، شاید اس سے بڑا حرام اور کوئی نہیں، زنا سے بڑا حرام، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے قانونی تحفظ حاصل ہے، اور ہم نمازیں بھی، حج بھی، عمرے بھی، زکوٰۃ بھی، یہ سب کچھ دینے والے لوگ بھی سود سے پاک نہیں ہیں۔ تو پھر نتائج کیسے نکلیں گے؟ دین کی برکات کا ظہور کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل